الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا ولد له ولا والد له. ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ووكيلنا وكفيلنا وعوننا ومعيننا وغوصنا وغياثنا ومغيثنا وأشرفنا ونورنا ونور عيوننا ونور ديننا ونور إسلامنا ونور قلبنا ونور قرآننا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم. ونحن على ذلك ما كان لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. آج کے مجمع کو دیکھ کر دل خوش ہوا. خدا کی قسم صرف ہم ہی نہیں بلکہ آج ہماری عاشقی کو دیکھ کر آسمان سے فرشتے بھی جھانکتے ہوں گے اور حضور سے کہتے ہوں گے: یا رسول اللہ، آپ کے غلام آپ کو یاد کر رہے ہیں. آئیے اپنی عاشقی کا ثبوت دیتے ہوئے ہم اور آپ مل کر اس آقائے نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار ہم غریبوں کے لبوں کی تڑپتی پکار شہنشاہ ذی وقار نائب پروردگار بے قراروں کا دل کا قرار شفیع روزے شمار سجل ابرار و اخیار ہم بنے خضرہ میں آرام فرمانے والے آقا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک لینے والے داتا گالیاں دینے والوں کو دعا دینے والے آقا کنکریوں کو کلمہ پڑھانے والے آقا درختوں کو سجدہ کرانے والے آقا کالی کالی کملی والے آقا والضحا چہرے والے آقا واللیل زلفوں والے آقا یتیموں کو سینے سے لگانے والے آقا شرابیوں کو پاک پاس کر دینے والے آقا جاہلوں کو نقطہ کر دینے والے آقا ہنی سے بے قصاں چارہ ساسہ درد مندہ فخر رسولہ مالک حق آسمان کونین میں انوکھی و نرالی شان والے دائی حلیمہ کے دلہارے یعنی کہ نبیوں میں رحمت لگا پانے والے مراد غریبوں کی بھلانے والے یتیموں کے مولا غریبوں کے ملجا سید الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روحیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں کہ جن کو خدا نے مجسیز کہہ کر پکارا کہیں مزمل کہہ کر پکارا کہیں بشیر و نذیر کہہ کر پکارا کہیں یا ایھا النبی کہہ کر پکارا کہیں یا ایھا الرسول کہہ کر پکارا کہیں یاسین کہہ کر کے پکارا کہیں طٰہٰ کہہ کر کے پکارا کہاں اس رسول عربی کی بارگاہ میں اس کے محبت کا کردار اور آواز بلند درود پاک پڑھنے کی سعادت آتے ہیں بڑے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما دائما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بار اور باواز بلند درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کرے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما دائما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کالیا زلفوں والا دکھی دلوں دا سہارا. ابھی غیر صاحب نے نام اور ہم سب نے ساتھ بھی اور میں یہ سمجھتا ہوں
اس کا معنی سب سمجھتے ہیں. کالیا زلفوں والا تو کون؟ ہمارے آقا. دکھی دلوں کا سہارا تو دکھی دل کون؟ ہمارے دکھی دلوں کے سہارے کون ہیں؟ مصطفیٰ. اب یہ میرے آقا کی محفل ہے، حضور موجود ہے، یہ ہمارا ایمان. اور پھر ہم نے خدا کی قسم کھائی، عاشقوں کی قسم. اب مکر نہیں سکتے، گواہ حضور ہو گئے. کیا قسم کھائی؟ کالی زلفوں والا دکھی دلوں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. دنیا کی ہر چیز سے پیارا کون؟ حضور. اب حضور پیارے ہیں تو آرام چھوڑو. اب آرام سے پیار نہیں چلے گا. قسم خدا کی تم نے کھائی ہے. اب حضور پیارے ہیں، اب حضور کی محبت میں درود پاک پڑھنا ہے اور پوری تقریر سننی ہے تو حضور کی محبت کو تمہاری سستی پر غالب لانا پڑے گا. پھر آرام کو بھولنا پڑے گا، پھر تھکان کو بھولنا پڑے گا. تو اب وہ عاشقوں والا درود پڑھو جو تم نے قسم کھائی ہے، تاکہ میرے آقا بھی خوش ہو جائے کہ میرے غلام جو قسم کھاتے ہیں تو اس پر کھرے بھی اترتے ہیں. پڑھیے آواز بلند درود پاک. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام دائما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خدا کی قسم آج ہم یہ عاشقی جو دکھاتے ہیں تو یاد رکھو حضور سے جو محبت کرتے ہیں تو لوگ کہتے کیوں کرتے؟ یہ محفل کس لیے سجائی؟ کس کی محبت میں سجائی جائے؟ حضور کی محبت میں سجائی. تو کیا تم ہی ایک عقل مند ہو؟ پورے مانگرول میں سب بے وقوف بھرے جو حضور سے محبت نہیں کرتے. پاگلوں کی بستی یہی ہے جو نیند کی قربانی دے کر نرم نرم بستروں کو چھوڑ کر ایسی عزت کا دعویٰ کرنے والے کسی کے گھر مہمان بن کر گئے اور کرسی نیری تو ناراض ہو کے چلے آئے. اتنے بڑے بڑے بزنس مین ہیں، آفیسر ہیں، آج عزت کی قربانی سڑک پر بیچ گئے. کیا عقل نہیں ہے تم میں؟ کیوں محبت کرتے ہو حضور سے؟ مجمع سے چھوٹا سا بچہ کہے گا مولوی ہے یا جاہل ہے. ہم کرتے نہیں، ہم تو اللہ کی سنت ادا کرتے ہیں. حضور سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے کی. کس نے کی ہے؟ اللہ نے کی ہے. ہم تو نعت پاک پڑھتے ہیں لیکن اللہ نے پورے قرآن میں مصطفیٰ کی نعت تو بھری ہے. سارا قرآن پوچھو عالموں سے، ارے عشق رکھنے جو عشق نہیں رکھتے ان کا تو کوئی مقصد ہی نہیں، کتنا علم پڑھ لے. جیسے بھی کہا نا مولوی صاحب نہیں مولانا، ہم مولانا وہ منہ ہلانا. وہ صرف حسومت بات بتا رہا ہوں، صرف منہ ہلاتے ہیں، جو منہ میں آتا ہے بک دیتے ہیں. اپنے آپ کو مفتی کہتے ہیں. ارے مفتی تو ہم ہیں جو مصطفیٰ کی محبت کے اندر رہتے ہیں، لیکن تم مفتی نہیں ہو، تم منہ پھٹی ہو. منہ میں آتا ہے بکتے، منہ پھٹی ہو. اللہ منہ پھٹا رہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ محمد. دیکھو محمد میں کتنی مرتبہ چوما؟ 2 مرتبہ چوما. اللہ ہم تجھے بھی چومنا چاہتے ہیں. کہا میری ذات تو پاک ہے، میری ذات تم دیکھ نہیں سکتے. اللہ اور ہمارے دل میں عشق ہے. اللہ کہتا ہے محمد میں دیکھو محمد. کتنی بار ووٹ ملے؟ کتنی بار چوما؟ رب نے کہا میرے محبوب کے نام میں 2 بار چومنا رکھ دیا، ایک میرا ایک میرے مصطفیٰ. نعت پاک کی محفلیں کیوں سجاتے ہو؟ پاگل کیوں ہو جاتے ہو؟ دیوانے کیوں ہو جاتے ہو؟
ارے یہ بھی اللہ کی سنت ادا کرتے ہیں. دیکھو پورے قرآن کو، سارا قرآن اللہ نے مصطفیٰ کی نعت سے بھر دیا ہے، اپنی طرف سے نہیں. ذرا قرآن پڑھو تو صحیح. اللہ فرماتا ہے محبوب تیرا چہرہ والضحیٰ، تیرے کیسو واللیل اذا سجا، تیری نگاہ ما ذاق البشر وما طغیٰ، تیری زبان وما ینطق عن الہویٰ، تیرا سینہ الم نشرح لک صدرک، تیرا مقدس ہاتھ ید اللہ فوق ایدیہم، تیری میلاد لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تیرا ذکر ورفعنا لک ذکرک، تیرا معجزہ قد جاءکم برہان من ربکم، تیری حقیقت قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آسمان سے اترنے کا میعاد والنجم اذا ہوا، دل کی صفائی بعد اللہ صاحبکم وما غوا، تیرا مقام وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تیری حقیقت قد جاءکم من اللہ نور. ہمیں مصطفیٰ کی تعریف اور عظمت سے روکتے ہو، پہلے خدا کو روک لو. ہمیں ذکر مصطفیٰ سے روکتے ہو تو سب سے پہلے مصطفیٰ کا ذکر کس نے کیا؟ کس نے کیا سب سے پہلے؟ سب سے پہلے مصطفیٰ کا ذکر اللہ نے کیا. اللہ نے کیا اور اللہ کرتا ہے، اور وہ تو اللہ اعلان کہتا ہے. دیکھو کیسا بڑا بے نیاز ہے. اب حضور کی شان دیکھ لو. کسی چیز میں اللہ کسی کو شریک کرتا ہے؟ کوئی اللہ کے شریک ہے؟ اللہ کسی کو بھی شریک کرتا ہے؟ جواب دو. نہیں. میں مگرول میں نہیں، جوناگڑھ میں بیٹھا ہوں، مجھے یہ محسوس ہونا چاہیے. یہاں ہماری عاشقی دیکھ کر وہاں ان کے کلیجے تھرانے لگے. عاشقی ایسی مضبوط کرو، خدا کی قسم مصطفیٰ کے عاشق جہاں ہوتے ہیں مصطفیٰ ہر دم وہاں موجود رہتے ہیں. دل سے یاد کر کے دیکھ لو، اگر مدد نہ ملے تو پھر مجھ سے کہے. ہمارے عقیل صاحب نعت پڑھتے ہیں، قربان میں ان کی بخشش پر مقصد بھی زباں پر لایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا ہے. عاشقوں لینا تمہیں آنا چاہیے، تمہیں لے کے آنا چاہیے. جہاں سے چھوڑتا ہوں یاد رکھنا، لینے والوں نے کیسا لیا؟ ایک عورت آئی، یا رسول اللہ مجھے مرگی کی بیماری ہے. حضور جب بھی مجھے مرگی کی بیماری آتی ہے میرا اظہار بند ٹوٹ جاتا ہے. تو حضور نے دیکھا، حضور نے فرمایا میں دعا کروں گا تو تیری بیماری اچھی ہو جائے گی، لیکن اگر یہ بیماری تجھے رہ گئی تو اس بیماری کے صدقے اللہ تجھے بخش دے گا. بول کیا کروں؟ وہ عورت نے کہا حضور اچھی بات ہے، بیماری رہنے دو، لیکن میرا اظہار بند ٹوٹ جاتا ہے، ناڑا ٹوٹ جاتا ہے. حضور نے کہا جی آج کے بعد نہیں ٹوٹے. یہ کہتے حضور کو کوئی اختیار نہیں، اختیار مصطفیٰ کو دے. حضور نے فرمایا کہ آج کے بعد کبھی نہیں ٹوٹے گا. پوری زندگی میں جتنی بار مرگی کی بیماری ہوئی دورہ اس کو پڑا، کبھی اظہار بند نہیں ٹوٹا. ایسے ہی آقا بیٹے ایک صحابی آ گیا، یا رسول اللہ مجھے یہ بیماری ہے، آپ دعا فرما دیجیے میں اچھا ہو جاؤں. حضور نے دیکھا، میرے آقا نے فرمایا میں دعا کروں گا تو تو اچھا ضرور ہو جائے گا، اور اگر یہ بیماری تجھے رہ گئی تو اس کے صدقے میں اللہ تجھے بخش دے گا. لیکن انہیں لینا آتا تھا. عاشق جو تھے کیا کہتے یا رسول اللہ میں تو بیماری اچھی کروانے آیا ہوں، میں نے بخشش و شفاعت کی تو کوئی بات ہی نہیں کی. حضور میرے منگنے سے بیماری اچھی کر دو اور آپ کی طرف سے شفاعت عطا کر. حضور نے فرمایا جا کوئی مزید تجھے دونوں ہی عطا کر. یہ دامن دربار مصطفیٰ ہے، یہ حضور کی محفل ہے. پھر تم کنجوس بنو گے، پھر کہو گے تم ملا، تو وہ تمہارے لیے بات ہے. اور جتنے تم دیوانے بن کر بیٹھو گے خدا کی قسم مصطفیٰ کی عطا ویسے ہو جائے. ابھی تو میں نے بتایا تھا کہ جو مصطفیٰ کی محبت میں جھومتا ہے حضور اس کے ماتھے چوم لیا کرتے ہیں. حضور کیا کرتے ہیں؟ ماتھے چوم لیا کرتے ہیں. اور جہاں حضور کی محبت کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو آؤ پھر آج عاشق بن کر کے جھوم لے. کہہ دو حضور کی آمد، سرکار کی آمد، انتہار کی آمد، نور کی آمد، رفتار کی آمد، یاسی کی آمد، طه کی آمد، بشیر کی آمد، غفار کی آمد، حسین کی آمد، سیمات کی آمد، رفتار کی آمد، حضور کی آمد. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا
اب آپ کہو کہ سبحان اللہ سبحان اللہ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ ایسی قسم دیوان کی پیدا کرو جیسی دیوان کی ہوگی حضور کی عطا تمہارے ساتھ ہو جائے گی مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ آئے ہائے آج کس کے مرحبا کے نعرے لگاتے ہو کہ جس کی آمد کی خوشی صرف ہم ہی نہیں مناتے اللہ نے منائی ہے آج جو آمد مصطفیٰ کی خوشی منانے پر اعتراض کر دے خدا کی قسم ان کی چہروں پر لعنتیں پڑ جائے گی ان کے منہ میں کیڑے پڑ جائیں گے وہ آج ہمیں روکتے ہیں ان جاہلوں کو یہ پتا نہیں کہ حضور کی آمد کی خوشی تو خود اللہ نے منائی ہے خود اللہ نے منائی ہے آپ کہو گے یہ ہماری اوقات پہ ہم کیا خوشی منانا یہ کمکمے ہم نے لگا دیا یہ فوکس ہم نے لگا دی ہے یہ خوشی ہم نے منائی ہے خدا کی قسم ہے خوش نصیب ہو یہ سجانا بھی اللہ کی سنت قرآن سے اللہ کی سنت ہے جاؤ تمام علماء کرام سے پوچھ لو کہ جب حضور کی ولادت کا وقت ہوا اللہ نے کیسی خوشی منائی اللہ نے فرمایا او جبریل تجھے پتا ہے آج میرا محبوب آنے والا حضور کی ولادت ہونے والی ہے جہاں آسمان کے تمام فرشتوں کو حکم دے دے کہ اکٹھا ہو کر آمینہ کی چھت پر اتر جاؤ اور کمکموں کی شکل میں سج جاؤ کیونکہ میرا مصطفیٰ آنے والا کی شکل میں مصطفیٰ کی چھت پر چلا جا کیونکہ آج میرے محبوب کی ولادت جس کی ولادت کی خوشیاں خود رب منائے ہم منگائے تو شرک ہو جائے تو عید میلاد النبی کی خوشی منانا اللہ کی سنت ہے اللہ کی سنت آج جلوس نکلتا ہے تو ہم تحفے بانٹتے یا نہیں بانٹتے نیازیں دیتے یا نہیں دیتے یہ کیا کہتے نادان کہ یہ تم شرک کرتے کفر کرتے ہو یہ بدعت کرتے ہو اب یہ بھی اللہ کی سنت ہے بانٹنا بھی اللہ کی سنت طرف سے نہیں جاؤ حدیث کے مطالعے کر لو جب اللہ حضور پیدا ہوئے اللہ نے کیسی خوشی منائی اللہ نے کہا میرے محبوب کی ولادت ہے پورے عرب میں کہیں کی کسی بھی گھر میں میت نہیں ہوگی اللہ نے فرمایا اور فرشتوں آج میرے محبوب کی ولادت کا دن ہے یہ عید میلاد النبی کا پورا سال جس کے گھر میں بھی پیدا ہوں گے بیٹے ہی پیدا سب ماؤں کو بیٹے بانٹ کسی کے گھر میں پورے سال لڑکی پیدا نہیں ہوئی سب کے گھر میں لڑکے پیدا احمد مصطفیٰ کے صدقے رب نے تحفے ہی تو لیے باقی ایسا ہوا ہے کہیں بھی جب سے دنیا بنی جاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو کہ پورے سال ہر جگہ پر بچے ہی پیدا ہوئے ہو ایک جوناگڑھ کا ریکارڈ بھی نہیں بتا سکتے تم ارے جوناگڑھ تو چھوڑو تمہارے ستنا چوکی علاقے کا ریکارڈ نہیں بتا سکتے کسی نہ کسی کے وہاں تو لڑکی پیدا ہوئی ہوگی لیکن یہ آمد مصطفیٰ کی خوشی رب نے منائی کسی کے گھر لڑکی نہیں لڑکے ہی ہوں گے اللہ نے لڑکے بانٹ جاؤ میرے محبوب کی ولادت ہے اب لڑکے ہی لڑکے پیدا دیکھو پھر کتنا بڑا ظلم کرتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ بھئی تم تو نبی کو خدا بنا دیتے کیا بنا دیتے ہو خدا بنا اے مولانا بولتے یا نہیں بولتے یہ ہم پر الزام لگاتے ہیں ارے حضور کے غلاموں پر الزام کیا غلام نہ ہو وہ غلطی کر سکتا ہے باقی غلام نہیں کر سکتا وہ غلام اتنی بڑی غلطی کرے گا کیونکہ غلام تو پہلے چلے گئے تھے صحابہ کرام حضور یہ جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں ہمارا دل مچلتا ہے ہم بھی سجدے کریں حضور نے کہا نہیں تمہیں اجازت نہیں وہ نادانو حضور جس بات کا حکم دیتے ہیں عاشق وہی کرتے ہیں جس سے روکتے ہیں وہ کبھی نہیں کرتے اللہ نے کہا سجدہ خدا کے لیے ہم خدا نہیں بناتے ہمیں کہتے تم تو خدا بناتے میں نے کہا ہم ہی ہیں جو ڈنکے کی چونچ پر اعلان کرتے ہیں کہ مصطفیٰ خدا نہیں کون اعلان کرتا ہے
تم سب نے اعلان کیا اور چلا چلا کے کیا، لیکن تمہیں پتہ نہیں چلا۔ کیا بات، سبحان اللہ، خدا کی قسم عید میلاد النبی کی خوشی ہی سب سے بڑی توحید ہے۔ واہ واہ، کیا بات، سبحان اللہ، خوب خوب خوب، بڑی توحید ہی ہے میلاد النبی۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ خدا کس کو کہتے بتا؟ خدا وہی ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، زمین بنائی، آسمان بنایا، چاند سورج ستارے یہ فرشتگی کا وجود، آسمان کا سامیانہ، ستاروں کی درخشندگی، چاند کی زوفشانی، سمندر کی روانی، موجوں کی دکیانی، کلیوں کی چٹک، پھولوں کی رحم، ساری چیز کو، دنیا کی تمام اشیاء کو جس نے پیدا کیا وہ خدا۔ جو بھی پیدا ہوا وہ خدا نہیں، اور جو پیدا نہ ہوا وہ خدا۔ کیا بات ہے، واہ، جو پیدا نہ ہوا وہ خدا۔ تم ہم کو کہتے ہو کہ ہم مصطفیٰ کو خدا بنا دیتے ہیں، خود مصطفیٰ کو خدا بناتے ہیں۔ ابے نادانو، ہم تو چلا چلا کر، محلوں کو سجا کر، مائکوں میں مرحبا مصطفیٰ کے نعرے